السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ حج اور عمرے کے حوالے سے میں نے اپنے چینل پر بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں۔ پچھلے سال ہونے والے حج میں بھی میں نے حج کے تمام ارکان کے حوالے سے کمپلیٹ گائیڈ لائن آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور کمپلیٹ انفارمیشن اور پورا طریقہ حج کا 1 بائی 1 ویڈیوز کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور عمرے کے حوالے سے بھی بہت ساری ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکی ہوں، جس میں سے احرام کی پابندیاں کون کون سی ہیں وہ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے علاوہ گھر سے نکلنے سے لے کر مکہ پہنچنے تک، اور پھر مسجد الحرام میں داخل ہو کر خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑنے کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں، اور طواف کا کمپلیٹ طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ریسنٹلی میں نے عمرے کا کمپلیٹ طریقہ شیئر کیا ہے بہت ہی آسان الفاظ میں، جو کہ آپ لوگوں نے بہت پسند کیا۔ اگر آپ نے میری وہ ویڈیو واچ نہیں کی تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی، وہ ویڈیو آپ لازمی واچ کر لیجئے گا، آپ کو عمرے کا پورا طریقہ بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ آج کی ویڈیو جس ٹاپک پہ ہے میری، وہ یہ ہے کہ میرے لسنرز میں سے کوئی عمرے پہ گئی تھی اور انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ ہم نے آپ کی ویڈیو واچ کر کے عمرے کا طریقہ الحمدللہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا تھا، کمپلیٹ عمرہ ہم نے ادا کیا آپ کے طریقے کے مطابق۔ اب آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا نفلی طواف بھی ہمیں عمرے کے طواف کی طرح ہی کرنا ہے یا اس میں کچھ فرق ہوتا ہے، یعنی کہ عمرے کے طواف میں اور نفلی طواف میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے؟ تو اسی حوالے سے آج کی میری ویڈیو ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، تو اسی پہ میں ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ سننے والوں کے لیے بہت معاون ثابت ہو۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے چینل پر تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کی الحمدللہ 10 اسباق کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 تک کی تفسیر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، تو تفسیر قرآن کے اس سلسلے کے ساتھ بھی جڑنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو چلیے آج کی اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمرے کے طواف میں اور نفلی طواف میں کیا فرق ہے۔ تو جب ہم عمرے کا طواف کرتے ہیں تو مطاف میں جب ہم آ جاتے ہیں اور حجر اسود سے تھوڑا پہلے ہم نیت کرتے ہیں، تو عمرے کی نیت کے الفاظ کچھ یوں ہوتے ہیں کہ اے اللہ، میں عمرے کے طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ یہ تو ہو گئی عمرے کے طواف کی نیت، لیکن جب ہم نفلی طواف کریں گے تو اس میں ہماری نیت یہ ہوگی کہ اے اللہ، میں نفلی طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ سمپل آسان الفاظ میں اپنی زبان میں، عربی میں یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نیت کر لیجئے۔ نیت زبان سے کرنا افضل ہے، لیکن دل کے ارادے کا نام نیت ہوتا ہے۔ اگر دل میں بھی آپ نے طواف کی نیت کر لی کہ میں نفلی طواف کی نیت کرتا ہوں، تو نیت آپ کی تب بھی ہو جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ طواف کر رہے ہیں، آپ کو خیال یہ آئے کہ طواف سے پہلے تو میں نے نیت کی ہی نہیں، نیت کے الفاظ ہی نہیں میں نے ادا کیے، تو کیا میرا طواف صحیح ہے یا غلط ہو گیا؟ تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کا طواف بالکل صحیح ہے۔ آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں کہ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کر دیں تو زیادہ افضل ہے، لیکن اگر زبان سے آپ نے نیت کے الفاظ ادا نہیں کیے لیکن دل میں آپ کی نیت تھی کہ میں نفلی طواف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو تب بھی آپ کا طواف ہو جائے گا۔ طواف کا کمپلیٹ طریقہ میں اپنی دونوں ویڈیوز میں شیئر کر چکی ہوں۔ پہلی ویڈیو جو ہے وہ میری خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑنے کے بعد سے لے کر طواف کا کمپلیٹ طریقہ اس میں بھی ہے، اور عمرے کا مکمل طریقہ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے طواف کا کمپلیٹ طریقہ اس میں بھی ہے۔ یہاں میں نے بتانا شروع کیا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ میرے چینل پر میری یہ ویڈیو جا کر دیکھ لیں، تو آپ میری ان ویڈیوز کو واچ کر لیجئے گا، وہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ تو خیر، ہم نے نیت کی نفلی طواف کی، اس کے بعد ہم نے حجر اسود پہ آ کے استلام کرنا ہے، یعنی دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف ایسے رکھنے ہیں جیسے ہم حجر اسود پہ ہاتھ رکھ کے بوسہ دے رہے ہیں۔ تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد
वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कह के हाथों को चूम लेना है और फिर खाना काबा के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए हतीम को शामिल रखते हुए हम अपने तवाफ़ के चक्कर को मुकम्मल करते हुए जब रुकने यमानी पर पहुँचेंगे तो वहाँ हमने उसी तरह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार ये दुआ पढ़ते हुए हजर अस्वद के पास आना है। हजर अस्वद के पास आके अगेन हमें इस्तिलाम करना है, दूसरा चक्कर स्टार्ट करना है। तो इसी तरह हमने 7 चक्कर करने हैं। 7वां चक्कर जहाँ पे हमारा हजर अस्वद पर आके कंप्लीट होगा तो हमें 8वां इस्तिलाम करना है, जैसे हमने उम्रे के तवाफ में किया था। 8वां इस्तिलाम हमने लाजमी करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, 7 चक्कर कंप्लीट हुए हजर अस्वद पे निकल के बाहर आ गए, 8वां इस्तिलाम नहीं करते, जबकि 7 चक्कर और 8 इस्तिलाम होना ज़रूरी है। उम्रे में जो हम 9वां इस्तिलाम करते हैं वो हमारा सही का इस्तिलाम होता है। 7 चक्कर करने हैं कंप्लीट, 8वां इस्तिलाम करके हजर अस्वद से थोड़ा सा आगे बढ़ के, यानी कि आप मुल्तजिम पे आ जाते हैं ना, थोड़ा सा आगे बढ़ के, बस हजर अस्वद से थोड़ा सा आगे बढ़ के आप मताफ में से बाहर निकलिए और बाहर निकल के थोड़ा सा पीछे खड़े होके मुल्तजिम के बिल्कुल सामने वहाँ पे अल्लाह ताला से जो दिल में आए दुआएं मांगें। उसके बाद उसी तरह आपने जमजम पीना है और फिर मकामे इब्राहिम पे आके 2 नफिल वाजिबुत तवाफ़ के पढ़ने हैं। तो 2 नफिल वाजिबुत तवाफ़ के हमें हर नफली तवाफ़ के बाद पढ़ने हैं लाजमी। जब हमने नफिल पढ़ लिए तो हमारा नफली तवाफ़ अब कंप्लीट होता है। सही है, तो ये नफली तवाफ़ का कंप्लीट तरीका है जो हमने करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक बात आपके साथ शेयर करूँगी। हज और उम्रे के हवाले से और भी बहुत सारी वीडियोस 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके उम्रे के सफ़र में बहुत मददगार साबित होगी। तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हाफिज़ व निगहबान। अल्लाह आप सब जाने वालों के लिए खैर का मामला करे, आपके पीछे घर वालों के साथ खैर का मामला करे और आपकी तमाम इबादतों को, आपकी नक्लो हरकत को, आपके आने और जाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसी तरह की और बहुत सारी ऑथेंटिक वीडियोस के लिए देखते रहिए ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।